نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معجم کبیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ مفسر قرآن بھی ہیں، بہت بڑے صحابی بھی ہیں، ان سے روایت ہے کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کے قرابت دار کون سے ہیں کہ جن کی مودت ہمارے اوپر واجب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپیسیفکلی 4 شخصیات کا نام لے کے ارشاد فرمایا کہ یہ چاروں ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی مودت اے صحابہ، اے میری امت، تمہارے اوپر واجب کر دی گئی ہے۔ ان میں سے پہلی ہستی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ہیں، اور دوسری بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسری امام حسن، اور چوتھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اسی طرح دوسری روایت ایک بہت بڑے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جن کی شفاعت کروں گا وہ میری اہل بیت ہوگی۔ اور تیسری روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ بروز قیامت جن کی میں شفاعت کروں گا، اور یہ جو ہیں آل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا جو گروہ ہے، اس گروہ سے ان شخصیتوں کا تعلق ہوگا۔ تو حضور سے پوچھا گیا وہ 4 اشخاص کون سے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا پہلا وہ شخص جو میری آل کی عزت کرنے والا ہوگا، دوسرے نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا جو ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہوگا، اور تیسرے نمبر کے اوپر کہ جب وہ مجبور ہو کے کسی کے پاس چلے جائیں تو وہ ان کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ کوئی صاحب ثروت ہو، صاحب اقتدار ہو، کسی عہدے کے اوپر فائز ہو، اور آل رسول مجبور ہو کہ اس کے پاس جائیں اور وہ ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرے، تو ایسا شخص بھی رسول اللہ کی شفاعت سے بہرور ہوگا۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا جو اپنے دل سے بھی، اپنی زبان سے بھی میری آل سے محبت کرنے والا ہوگا۔ یہ 4 اشخاص وہ ہیں کہ جن کی کل و روز قیامت خدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے۔ اور مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا اہل بیت کی شان کے اندر کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ اب یہ جو 10 محرم الحرام کا دن ہے، یہ مسلمانوں کے اندر بڑی ہی مذہبی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آل بیت کے ساتھ پیار اور محبت کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اور میدان کربلا کے اندر اس قافلے کے جو سرخیل تھے، جو امیر تھے، ان کا نام نامی اسم گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب ان کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں۔ اگر آپ ان کی عبادت کو دیکھیں، اگر آپ ان کی سخاوت کو دیکھیں، اگر آپ ان کی شجاعت کو دیکھیں، اور اگر آپ ان کی شہادت کو دیکھیں، تو یہ سارے پہلوؤں میں یکتا، منفرد، بے مثال اور با کمال نظر آتے ہیں۔
اب عبادت حسین کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اطہر نیزوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، خنجروں کے ساتھ، برچھیوں کے ساتھ وہ زخموں سے چور چور ہے، مگر پھر بھی خنجر کے نیچے امام عالی مقام نے وہ سجدہ کیا کہ جس سجدے پر خود خدا کو ناز ہے۔ سجدے اوروں نے کیے اس کا نیا انداز ہے، سجدے اوروں نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اب جب آپ کے جسم اطہر کے اوپر شہادت کے بعد گننے والوں نے زخموں کو گنا تو 33 زخم نیزوں کے تھے، 40 زخم تلواروں کے تھے، اور کم از کم آپ کی قبا مبارک میں سے یا آپ کا جو پیرائن مبارک تھا جو آپ نے اپنی جسم کے اوپر زیب تن کیا ہوا تھا، اس میں 121 سوراخ تیروں کے ملے تھے، اور بوقت شہادت نبی کے نواسے کی عمر مبارک صرف 56 سال 5 ماہ اور 5 دن تھی، لیکن آپ نے وہ کردار قائم کیا کہ تا صبح قیامت مسلمان اس کردار سے روشنی لیتے رہیں گے۔ اب سخاوت حسین کیا ہے کہ امام حسین کو دیکھیے کہ اپنا گھر بار بھی، رسول اللہ کا شعر بھی، روزہ بھی، وطن بھی، مال بھی، حتیٰ کہ اولاد بھی اور اپنی جان تک بھی بطور سخاوت اللہ کے رستے میں رسول اللہ کی شریعت کے خاطر اور یزید کے حکم کو جو کہ فاسق اور فاجر تھا نہ مان کے رائے خدا میں سپرد خدا کر دیا۔ شجاعت امام حسین کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب لگاتار سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس سفر کی تھکاوٹ بھی آپ کے جسم اطہر کے اوپر موجود ہے، اس کے علاوہ 3 دن کے بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، رفقا کی، بتیجوں کی، بانجوں کی اور اپنی اولاد کی، اور آپ کا جو لشکر تھا ان کی سارا دن لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک بھی چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ تنے تنہا بھی دشمن کے لشکر کے سامنے ڈٹے ہوئے کھڑے ہیں، اور آپ کی زندگی کا جو پہلو ہے، جو بالکل آخری پہلو ہے، وہ آپ کی شہادت ہے کہ آپ نے جو سر کٹایا تھا وہ سجدے کے اندر کٹایا تھا، اور شہادت کے بعد آپ نے جو قرآن سنایا تھا وہ آپ نے نیزے کی نوک کے اوپر سنایا تھا۔ آپ کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ آپ راکب دوش رسول ہیں کہ رسول اللہ کے کندھوں کے اوپر آپ نے سواری فرمائی، اور دنیا میں رسول اللہ نے آپ کو بشارت عطا فرمائی کہ جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہیں، فرمایا وہ میرا حسن اور میرے حسین ہیں۔ اس کے علاوہ عاشقوں کے قافلے کے آپ سالار ہیں، اور سب سے بڑا مقام کہ شہید دشت کربلا ہیں کہ اس کربلا کے ویرانے کے اندر آپ نے رسول اللہ کی شریعت کی خاطر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اور یہ 10 محرم کا دن وہ کرب انگیز لمحات لے کر آتا ہے کہ جن کا تصور کرتے ہوئے بھی دنیا اسلام لرزہ براندام ہو جاتی ہے، اور ایسا ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ہستی کو اپنے سینے کے اوپر سلاتے، رسول اللہ جن کو اپنے کندھوں کے اوپر سواری کرواتے، رسول اللہ جن کے لبوں کو بوسہ دیا کرتے، اور اگر پیاس لگ جاتی امام حسین کو تو رسول اللہ اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے، اور اگر عصر کی نماز ہو، مسجد نبوی ہو اور سجدے کی حالت ہو اور امام حسین آ کے رسول اللہ کی پیٹھ مبارک کے اوپر سوار ہو جائیں تو رسول اللہ اس سجدے میں 3، 5، 7 مرتبہ تسبیح نہ پڑھیں بلکہ 72 مرتبہ تسبیح آپ پڑھیں، اور رسول اللہ فوراً سجدے سے سر کو نہ اٹھائیں کہ کہیں میرا حسین گر نہ پڑے، اس کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچے۔ تو آپ خود سوچیں کہ رسول اللہ اپنی پشت مبارک سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے گرانا وہ گوارا نہیں کرتے، تو وہ فرزند رسول جب یزیدیوں نے میدان کربلا کے اندر ان کو گھوڑے سے گرایا ہوگا، ان کے جسم اطہر سے ان کے سر انور کو جدا کیا ہوگا، تو روضہ رسول میں رسول اللہ کے دل کے اوپر کتنی زیادہ اذیت اور تکلیف گزری ہوئی ہوگی۔ وہ فرزند رسول ہیں
کہ جن کے ساتھ محبت رکھنا، جن کی تعظیم اور توقیر کرنا اور جن کا ادب و احترام کرنا اللہ نے مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دے دیا ہے، اور وہ حسین کہ جن کی لاش کو اور ان کے خانوادے کی لاشوں کو یزیدیوں نے گھوڑوں کے پاؤں تلے روندا ہوگا، تو میدان کربلا کے اندر جب یہ معرکہ بپا ہوا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ اب جب آخری وقت آتا ہے، آپ میدان جنگ میں جانے کے لیے نکلتے ہیں تو اپنے نانا کا عمامہ سر کے اوپر باندھتے ہیں۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ڈال آپ اپنی کمر کے اوپر لٹکاتے ہیں، اور اپنی کمر کے ساتھ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا پٹکا جو ہے وہ باندھتے ہیں، اور ہاتھ میں حضرت مولا علی مشکل کشا کی تلوار جس کا نام ذوالفقار ہے وہ لیتے ہیں، اور میدان جنگ کی طرف خرامہ خرامہ چلنا شروع کرتے ہیں۔ سامنے جاتے ہیں، اپنے خیموں میں سے تمام بیبیوں کے ساتھ آپ اپنا آخری سلام کرتے ہیں، امام زین العابدین ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ تو جب آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہونے لگتے ہیں اور گھوڑے کو چلنے کا اشارہ فرماتے ہیں تو گھوڑا چل نہیں رہا ہوتا، بلکہ گھوڑا ٹھہر جاتا ہے۔ 2-4 مرتبہ جب امام حسین کوشش کرتے ہیں تو گھوڑا آخرکار امام حسین کی طرف دیکھتا ہے، اور دیکھ کے زبان حال سے کچھ ارشاد آپ کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کرتا ہے۔ امام حسین فوراً گھوڑے سے نیچے اتر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی چھوٹی بیٹی سکینہ اس نے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑا ہوا ہے۔ تو امام عالی مقام اب بیٹی کو سینے سے لگاتے ہیں اور دلاسا دیتے ہیں، اور دلاسا دینے کے بعد کہتے ہیں، میری بیٹی تم صابروں کی اولاد ہو، صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور ہاں شہربانو، جو تمہاری ماں ہے میں نے اس کو تاکید کی ہے وہ تمہارا خیال رکھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری جو پھپھو ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، میں نے ان سے بھی کہا ہے کہ وہ بھی تمہاری یتیمی کا احساس کریں گی، تمہارے ساتھ اسی طرح پیار و محبت کریں گی جس طرح وہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتی ہیں۔ اور امام حسین دلاسا دینے کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹی اب ہٹ جاؤ، وقت بہت زیادہ کم ہے، نانا مجھے حوض کوثر کے اوپر بلا رہے ہیں، اور آپ اپنی بیٹی کو اللہ حافظ کہہ کے میدان جنگ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب اتمام حجت کے لیے امام عالی مقام نے ان کوفیوں کے سامنے خطبہ پیش کیا، اس کے چیدہ چیدہ نکات آپ نے فرمایا، اے لوگو، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہو، میں اسی نبی کا نواسا ہوں، اور اسی نبی کا یہ ارشاد ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ غور سے دیکھو، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، تمہارے رسول کا نواسا ہی نہیں، راکب دوش رسول ہوں، اور میرے سر کے اوپر جو عمامہ بندھا ہوا ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اور میری کمر میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر بندھی ہوئی ہے کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ابھی آپ یہ ایمان افروز تقریر فرما رہے تھے کہ کسی بدبخت یزیدی نے امام حسین کو طعنہ دیا، اے امام وہ دیکھو سامنے دریائے فرات ہے، اس کی لہریں ٹھاٹھیں مار رہی ہیں، لیکن آج تم اس نہر سے پانی کا ایک قطرہ بھی پی نہیں سکتے۔ تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، آپ نے منہ موڑ کے اس کو جواب دیا، فرمایا او بدبخت یزیدی، ذرا میری آنکھوں سے دیکھو، وہ سامنے میرے نانا کا حوض کوثر ہے، اور اللہ نے اس حوض کو کیا شانیں عطا کی ہیں کہ جس کے اوپر برتنوں کی تعداد جتنے آسمان کے اوپر ستارے ہیں اتنے ہیں، لیکن تم ذرا اپنی بدقسمتی اور بدبختی کے اوپر رونا رہو کہ مجھے اگر فرات سے تم پانی نہ ملنے کا طعنہ دے رہے ہو تو حوض کوثر سے میرے نانا کے ہاتھوں بھی تمہیں پانی نہیں ملنے والا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے اس لشکر کا جو سپہ سالار تھا جس کا نام عمر بن سعد تھا، اس کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عمر بن سعد، غفلت کے پردے اٹھا، اپنے دل سے دشمنی اہل بیت کا جو غبار ہے اس کو جاڑ،
اور غیر شرعی نظام سلطنت کے چنگل سے نجات حاصل کر کے شریعت محمدی کو تھام لے، اسی میں تمہاری اور سارے لشکر کی نجات ہے۔ اب عمر بن سعد نے جو جواب دیا وہ ایک ہی تھا، حسین تمہارے ساتھ صلح ہماری ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم یزید کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کر لو، اس کو اپنا ووٹ دے دو، اس کو اپنا حکمران مان لو۔ اگر تم ہماری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو ہم تو اس کے نوکر ہیں، اس سے تنخواہ لیتے ہیں، تو کسی صورت میں ہم تمہیں معاف نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ ان کے دلوں کے اوپر بدبختی کی اللہ نے مور لگا دی ہے اور کسی صورت پہ یہ حق کو سننے والے، سمجھنے والے، قبول کرنے والے نہیں ہیں، تو آپ نے کہا کہ میں یزید کی بیعت کسی صورت میں نہیں کر سکتا۔ اگر یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو محمد کے شہید ہونے سے پہلے میں یزید کی بیعت کرتا۔ اگر یزید کی بیعت کرنا منظور ہوتی تو قاسم کی جانثاری سے پہلے یزید کے ہاتھ پہ میں بیعت کر لیتا۔ علی اکبر کی جوانی لٹانے اور 6 ماہ کے علی اصغر کے شہید ہونے سے پہلے میں بیعت کر لیتا۔ اگر اس وقت اس فاسق فاجر کی میں نے بیعت نہیں کی تو اب بھی میں ان کی بیعت نہیں کرتا۔ اب سب سے پہلے یزیدی لشکر میں ایک شخص نکلا جس کا نام انس بن سنان تھا، اور تکبر کے ساتھ اپنی تلوار کو لہراتا ہوا امام عالی مقام کے مقابلے میں آیا۔ ابھی سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ تیغ حیدری نے اس بدبخت کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کا بھائی مقابلے کے لیے آیا جو کہ اپنے آپ کو عراق کا سب سے بڑا شاہ سوار سمجھتا تھا، اور اپنی شجاعت اور بہادری کے اوپر اس کو بڑا ناز تھا۔ مولا علی کے لخت جگر نے ایسا نیزہ اس کو مارا کہ جو اس کے سینے سے پار ہو گیا، اور اس بدبخت کی لاش بھی خاک و خون میں تڑپنے لگی۔ یکے بعد دیگرے 8 یزیدی مقابلے کے لیے آئے، اور 8 کے 8 جو ہیں وہ خاک و خون میں تڑپ کے فنار ہو گئے۔ اب تیروں کی، تلواروں کی، نیزوں اور برچھیوں اور بالوں کی بوچھاڑیں تھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گھوڑا، اب آپ نے جب اس کو 3 دن کے پیاسے گھوڑے کو دریائے فرات کی طرف جب ایڑ لگائی تو ایک جست میں امام کا گھوڑا دریائے فرات کے کنارے جا پہنچا۔ آپ نے اس بے زبان سے کہا زبان حال میں کہ تو پانی پی لے، تو گھوڑے نے آگے سے جو امام عالی مقام کو جواب دیا یا جواب دیا ہوگا، وہ جواب یہی ہوگا کہ جب تک میرے مالک پانی نہیں پئیں گے میں بھی پانی نہیں پیوں گا۔ تو امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ میرے خانوادے کے اور میرے لشکر کے 72 جو افراد تھے وہ پیاسے ہی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور حوض کوثر کے اوپر جا کے وہ جام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے پی رہے ہیں، تو میں نے بھی فرات کا پانی نہیں پینا، حوض کوثر سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے ہی جام پینا ہے۔ اب یزیدیوں نے جب یہ دیکھا کہ امام عالی مقام نے اگر پانی پی لیا اور آپ کی جو پیاس 3 دن کی اگر وہ دور ہوگی تو پھر تو ہمارے لیے بہت مسئلے پیدا ہو جائیں گے، تو انہوں نے کیا کیا، آپ کے اوپر تیروں کی بارش شروع کر دی، اور مظلوم کربلا کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آیا جس کی ترجمانی شاعر نے ان الفاظ کے ساتھ کی کہ چلتے تھے 4 سمت سے بالے حسین پر، چلتے تھے 4 سمت سے بالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، کرتے تھے اور گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ اب وہ پہلا بدبخت جس کا نام خولی تھا، اس نے جو تاغ کے تیر مارا امام عالی مقام کی پیشانی مبارک کے اوپر لگا، اور یہ پیشانی یہ کوئی عام پیشانی نہیں تھی، یہ پیشانی وہ پیشانی تھی جس کو امام الانبیاء چوما کرتے تھے، جن کو سیدہ نساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چوما کرتی تھیں، اور حیدر کرار جس پیشانی کے بوسے لیا کرتے تھے۔ پھر عمر بن سعد کے حکم پر بدبخت شمر نام کا ایک لعین تھا کہ جو
100 سواروں کے ایک دستے کے ساتھ امام علی مقام کو چاروں طرف سے جس نے نرغے میں لے لیا تھا، امام نے اس بدبخت دستے کا ہر عملہ پسپا کیا، لیکن اس لعین نے ایک چال چلی۔ اس نے اچانک ایک آواز بلند کی، ارے وہ دیکھو، سیدہ زینب کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر وہ خیمے سے باہر آ گئی ہیں۔ امام علی مقام نے پلٹ کر خیمے کی طرف جو دیکھا تو زرع بن شارق نامی ایک بدبخت نے برچھے کا وار کیا، جس سے آپ کا بایاں بازو کٹ گیا تھا۔ اب 3 دن کے پیاسے بھی تھے، تیروں کی بچھاڑ بھی تھی، نیزے، خنجروں اور بالوں والوں کے وار بھی تھے۔ امام علی مقام نے دائیں ہاتھ کے ساتھ آپ اس کا وار جو دوسرا وہ کرنے والا تھا اس وار کو روکنے کی کوشش کی، لیکن نکات کی وجہ سے، جسم سے خون کے نکل جانے کی وجہ سے آپ کا دایاں ہاتھ وہ دوبارہ نہ اٹھ سکا، اور پھر مظلوم کربلا نے اپنے جسم پر 72 زخم کھائے، نیزوں کے بھی کھائے، تیروں کے بھی کھائے، تلواروں نے بھی کھائے۔ شاعر نے کیا کہا، قرآن رحل زین سے سر فرش گر پڑا، قرآن رحل زین سے سر فرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی، عرش گر پڑا۔ گھوڑے نے جب یہ سمجھا کہ میرا سوار اب زین سے فرش کے اوپر آنے والا ہے تو وہ بھی بڑے ادب کے ساتھ گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا۔ جمعے کا دن تھا، نماز جمعہ کا وقت ہو چکا تھا۔ جب آپ فرش کے اوپر گرے تو وہی خولی جس نے پہلا تیر امام علی مقام کی پیشانی میں مارا تھا وہ آگے بڑھتا ہے تاکہ امام علی مقام کا جو سر اقدس ہے اس کو تن سے جدا کرے، لیکن حیدر کرار کے بیٹے کی ہیبت اور حیدری جلال کے رعب سے لرز کر زمین کے اوپر گر پڑتا ہے۔ دوسرا لعین شمر نامی وہ آگے بڑھتا ہے اور سینہ مبارک کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ یہ وہی سینہ ہے جس کو امام الانبیاء کے سینے کا لمس حاصل تھا، جس کو بی بی فاطمہ اور مولا علی چوما کرتے تھے۔ امام آنکھیں کھولتے ہیں، پوچھتے ہیں کون سا وقت ہے؟ تو شمر جواب دیتا ہے کہ یہ نماز جمعہ کا وقت ہے۔ کوفے کی مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائے دل نواز بلند ہو رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں تو جانا ہی جانا ہے، اپنے نانا کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، مجھے 2 فرض ادا کرنے دو تاکہ جب میں جاؤں رب کی بارگاہ کے اندر تو رب کی بندگی کا حق ادا کر کے جاؤں۔ اب وضو تو پہلے ہی خون سے ہو چکا تھا۔ امام علی مقام قبلہ رخ ہوتے ہیں، ادھر کوفے کے صحرا میں اللہ اکبر کی صدائے دل نواز بلند ہوتی ہے، اور ادھر شمر نامی لعین فاطمہ کے لال کے حلق کے اوپر خنجر چلا دیتا ہے، اور اس طرح مظلوم کربلا کے میدان میں بذبح عظیم کی عملی تفسیر بن گئے۔ حضرت ابراہیم نے عرب کے صحرا میں مینا کے مقام کے اوپر اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دی، لیکن اللہ نے قربانی کو قبول کر دیا، جنت سے دمبا آ گیا، اسماعیل کی جگہ وہ دمبا ذبح ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ظہور نہ ہو سکا، مگر اس ریگستان میں کربلا کے مقام کے اوپر فاطمہ کے لال نے جو قربانی دی اس کا اللہ رب العزت نے آج ظہور فرما دیا۔ تو پھر مجھے کہنے دینا، مینا خواب تھی، کربلا اس کی تعبیر تھی، اسی طرح مینا آیت تھی اور کربلا اس کی تفسیر تھی۔ مینا میں اللہ رب العزت نے جنت سے دمبا بھیجا تھا، عرش سے فرشتے اس دمبے کو لے کے آئے تھے، اور کربلا میں والی عرش کا حسین تھا جس کی قربانی اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، شمع حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا، شمع حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا۔ اللہ امام حسین کی سیرت سے ہم سب کو سبق سیکھنے کی، ان کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔